بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو ازواج کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس ایک جرہم نامی ایک قبیلہ بھی آ کر آباد ہو گیا اور ایک مدت گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں ہاجرہ کی خبرگیری کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو حضرت سارہ نے اجازت دے دی اور یہ شرط رکھی کہ وہاں آپ سواری سے نہیں اتریں گے، یعنی فوراً واپس آ جائیں گے۔ پس جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور وہاں ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ مکہ کی زمین میں زراعت وغیرہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر جا کر شکار پکڑ کر لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی ہے کہ یہ انتظام کر سکے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو معلوم کر کے اپنی زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حقارت امیز لہجہ میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں صفت کا ایک بوڑھا آدمی یہاں آیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کچھ کہتا بھی تھا تو عورت نے جواب دیا کہ ہاں، اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو فوراً طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ سے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اجازت دے دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ آپ سواری سے نیچے نہیں اتریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی موجودہ بیوی سے اس کے شوہر کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کھانا طلب فرمایا تو فوراً دودھ اور گوشت سے ان کی ضیافت کی۔ آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور اس نیک بخت عورت نے آپ سے اترنے کی خواہش کی تاکہ ان کے سر سے سفر کا گرد و غبار دھو ڈالے، لیکن آپ سواری سے نہ اترے تو وہ فوراً ایک پتھر اٹھا لائی اور آپ کے دائیں طرف رکھ دیا۔ آپ نے اس پر اپنا قدم رکھا جس کا پتھر پر نشان باقی ہے تو اس نے آپ کے سر کے دائیں حصے کو غسل دیا اور پھر پتھر بائیں طرف لا کر رکھ دیا اور آپ نے اس پر بایاں قدم رکھا جس کا نشان موجود ہے اور اس نے آپ کے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ تو پس فارغ ہو کر جب آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس عورت سے فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا اور میں نے ان کے سر کو غسل بھی دیا تھا، چنانچہ اس پتھر پر ان کے قدم کے نشانات باقی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے اور جس کو مسلح بنانے کا امت اسلامیہ کو حکم دیا گیا ہے۔ پیغاوی نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم وہی مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں ان کے متعلق بعض ارباب تحقیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے پتھر بھی مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا جس سے ان کے پاؤں کا نشان باقی رہتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں آسانیاں فرمائے، آمین۔
امید ہے آج کی اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے اسلامک انفو لینڈ کو سبسکرائب کر دیں۔